اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کا جو محترم قصہ ہے کہ جب شاپال اور سہ ملوک آسودہ ہوئے، خوشحالی میں ہوئے، تو ان کو یاد آیا کہ وہاں سے اپنے اس کے بھائی شاپال کو یاد آیا کہ سہ ملوک کے بھائی کو بھی بلایا جائے، ساحت شہزادے کو، تاکہ جو سہ ملوک ہے اور خوشی سے یہاں رہ سکے، کام کر سکے۔ ساحت وال روانی کیتے دیکھے خط رسولاں، دیواں چاہ لے آندہ او بھی وانگ سجن مقبولاں۔ اس کو خط لکھے پھر منگوا لیے، جو دیو تھے اسے اٹھا کے لے آئے اپنے مقبول دوستوں کی طرح۔ ساحت تے شہزادہ دوئے یار ملے گر لگ کے، پیراں تے گئے سن نالے نیر اکھاں دے وق۔ جب ساحت اور شہزادہ ملے گل لگے تو کیا ہوا؟ پیراں تے گئے سن نالے نیر اکھی دے وق۔ وہ اس خوشی کے موقع میں بھی اتنی جدائی کے بعد جب ملے ہیں تو اتنے انہوں نے آنسو بہائے ہیں کہ پیروں کے نیچے تک ان کے جو آنسو تھے ان کے پر نالے لگ گئے اور ان کے آنسو بہنا شروع ہو گئے دونوں دوستوں کے۔ شکر بجا لے آندہ رب دا بیٹھے کر خوشحالی، جیوندیاں جس یار ملائے دن اساڈا والی۔ پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے ہمیں زندگی میں دوبارہ ملایا، دن اساڈا والی۔ پھر اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت ہی خوبیوں والا ہے ہمارا رب، جو پھر جو بچھڑوں کو ملا دیتا ہے۔ کلزم دے دریاوے والا ہاشم شاہ صدایا، سڑے قبیلے تے فرزندہ پریاں نال لے آیا۔ اس کے بعد جو کلزم والا بادشاہ تھا، دریا والا ہاشم شاہ، اس کو بھی بلایا اس نے، اس کے تمام قبیلے بیٹوں اور پریوں سمیت وہ آ گیا۔ میر وزیر آہے جو خاصے، سب شہاں سنگ آئے، باغ رم میل اگٹھا، وق وق جنڈے لائے۔ تمام جو اس کے وزیر میر تھے وہ بھی آ گئے اگٹھے ہو کے، اور باغ رم کے جو ان کا تھا شارستانیوں کا ملک، وہاں وہ شادی کی طرح اکٹھے ہو گئے اور علیحدہ علیحدہ اپنے جھنڈے لگا کے گاڑ کے بیٹھ گئے، اپنی نشانیاں لگا کے بیٹھ گئے۔ سہ ملوکے دے دل خوشیاں تک تک کاج سہایا، ایک سی چار ہویا شہزادہ رب اے روز بکھایا۔ جب سہ ملوک نے دیکھا کہ میری جو شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں خوشیوں میں، ایک سی چار ہویا، وہ چار گنا خوشی سے پھول گیا کہ یا رب تو نے مجھے یہ دن بھی دکھایا ہے۔ ایک سی چار ہویا شہزادہ رب اے روز بکھایا، کہ جو اب یہاں کا مولا یہ اللہ کی مہربانی سے ہی ایسا ہوا ہے۔ ایک دلگیری اندر واندہ گاہ کلیجے کر دی، مائی بابل شادی تک کے سنگت ہور مصر دی۔ لیکن اس کے دل میں ایک دلگیری اور ایک افسوس تھا جو اس کے کلیجے کو کھائے جا رہا تھا، وہ یہ تھا مائی بابل شادی تک دے سنگت ہور مصر دی۔ یہ جو میری شادی ہو رہی ہے، جو میری خوشیاں ہو رہی ہیں، یہ میرے ماں باپ بھی دیکھتے اور جو اور سنگت ہے اور جو دوست ہیں میرے وہ بھی دیکھتے مصر کے۔ ساک قبیلے بہنا بائی ہانی یار پیارے، سیرے گانے کاج اجہا تک ہوندے خوش سارے۔ جو میرے ساک قبیلے اور بہن بھائی ہیں، وہ بھی جو دوست پیارے ہیں، میرے ساتھی ہیں، وہ بھی میرے سیرے اور گانے دیکھ کے، شادی کا کاج دیکھ کے وہ بھی بہت خوش ہوتے سارے۔ سہ ملوک دلیل گزاری سمجھ لئی شاہ پالے، کہندا اے شہزادہ دل تھی کڈ فکر محالے۔ جب یہ دل ہی دل میں بات کر رہا تھا، سہ ملوک دلیل کر رہا تھا، تو وہ شاپال سمجھ گیا اس بات کو کہ وہ شہزادے کی کیا مرضی ہے۔ کہندا اے شہزادہ دل تھی کڈی فکر محالے، کہتا ہے اے شہزادے اپنے دل سے تمام فکر اور وسوسے نکال دے۔ ماں پیو یار مصر دے تینوں یاد پہ اس ویلے، دور رہی کچھ سائے بگے جے چاہیے تا میلے۔ کہتے ہیں اس وقت تمہیں اپنے ماں باپ اور دوست مصر کے یاد آئے ہیں، دور نہیں کچھ سائے بگے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جے چاہے تا میلے، جب رب نے چاہا تو تمہیں وہ بھی ملا دیں گے۔ سہ ملوکے کیا حضرت شیشہ ہے دل تیرا، کی حاجت جے منہ آنکھاں جانے مطلب میرا۔ سہ ملوک کہتا ہے کہ تمہارا دل تو
اے بادشاہ، اے حضرت شہپال، شیشے کی طرح ہے، تم تو خود ہی بات کو سمجھ جاتے ہو کی حاجت جے منہ آنکھاں جانے مطلب میرا، مجھے منہ سے کہنے کی کوئی بات ضرورت ہی نہیں ہے، میرے تمام مطلب تم سمجھ جاتے ہو۔ مائی نو فرماون لگا، شاہ شہپال بہادر، خواہش میری پایو اس دے ہون ایتھے حاضر۔ مائی نو فرماون لگا، شاہ شہپال بہادر، خواہش میری پایو اس دے ہون ایتھے حاضر، شہزادے دے بہناں بھائی، وطنی یار پیارے، اس مجلس وچ حاضر ہون ساک قبیلے سارے۔ ماں کو کہتا ہے کہ مجھے دل میں یہ خواہش آ گئی ہے کہ اس جگہ اس کے شہزادے کے بہن بھائی اور وطن کے جو یار پیارے ہیں، اس مجلس میں اس کا ساک قبیلہ بھی ہونا چاہیے۔ مائی اس مصلحت تائیں بہت پسند لے آئی، شاہ پالے نو آکھن لگی نیک او گل آئی، شہزادے تھی پچھن لگے دس صلاح پیارے، خواہش ساڈی ماں پیو تیرے آون بڑے سنگارے۔ وہ جو ماں کو اس نے یہ صلاح دی ہے کہ اس کے جو ادھر سے ماں باپ بھی بلائیں، تو وہ بہت پسند کی ہے اس کی ماں نے، معرف روزے نے، اور پھر اس سے پوچھنے لگی ہے کہ تمہاری کیا صلاح ہے اگر وہ سارے ادھر آ جائیں۔ سیرے گانے شادی تیری ویکھ بہوں خوش ہون، کڑما چاری ساڈی ویکھن کاجے وچ کھلون۔ وہ تمہارے سیرے گانے اور شادی دیکھ کے بہت خوش ہوں گے، اور جو ہماری یہ ان کی رشتہ داری ہے، وہ خوشی ہے، وہ دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شہزادے فرمایا اگو سن حضرت سلطانہ، ماپے میرے چاکر تیرے تینوں سب خسمانا۔ شہزادہ کہتا ہے کہ اے سلطان، اے بادشاہ، میرے ماں باپ بھی تیرے چاکر ہیں، سب تجھے اجازت ہے جو تو کرنا چاہے، دوہیں جان نہیں ماپے میرے سر پر تسی ہمیشہ، کون تساں بن اے غم خاری کرے اساں درویشاں۔ دوہیں جان نہیں ماپے میرے سر پر تسی ہمیشہ، میں دونوں جانوں میں تم ہی میرے ماں باپ ہو، اور تمہارے بغیر میری غم خاری اس درویش کی کون کرے گا۔ مائی تے شہپالے تائیں اے جواب یگانا، بہتا خوش پسندے آیا شابش کہن جوانا۔ اس کی ماں باپ کو یہ اس کا جواب جو ہے بہت پیارا جواب، بہت اچھا لگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بہتا خوش پسند آیا، بہت خوش اور وہ اس کو پسند ہے، کہتے انہوں نے اس کو شاباش دی۔ شہزادے نو نویں سرے تے بہت پسند لے آئے، آکھن لگے اے فرزندہ تو سچ سخن سنائے۔ دوبارہ ان کو اور زیادہ پسند آیا، اور سہم لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اے فرزند تو نے سچی باتیں کہی ہیں، پر دل ساڈا چاہتا ایویں بڈھا بابل تیرا، درداں دکھاں نال ہوئے گا جو سیکھے منہ بیرا۔ کہتے ہیں ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے جو تمہارا بوڑھا باپ ہے وہ تمہارے درد اور دکھ میں ایسے ہوگا جیسے سیخ پہ لگا ہوا گوشت کا بیرا ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے۔ ماں فراق تیرے دی ساڑی ہو سی درد رنجانی، شادی تیری ویکھ ہوئے گی شادی تیری ویکھ دوے پوئے اگی پر پانی۔ وہ تیری ماں بھی فراق سے جلی ہوئی ہوگی، درد رنجانی ہوگی، جب تیری شادی کو دیکھیں گے تو ان کے دکھوں پر پانی پڑے گا، ان کے دکھوں کا جو ہے توڑ ہوگا۔ نالے اسی دہاڑی سانو، نالے سی دہاڑی سانو تانا مول نہ دے سن، تساں اسانو یاد نہ کیتا وچ خوشی دے کارن۔ ساتھ یہ ہے کہ پھر ہمیں وہ تانا بھی نہ کہیں ماریں گے کہ تم نے ہمارے جب خوشی کا موقع تھا تو ہمیں یاد نہیں کیا۔ شہزادہ فرماندہ اگو سن تو صاحب میرا، جے کچھ حق بندے دے اندر کہندا شاہ او چہرہ۔ شہزادہ کہتا ہے، شہزادہ فرماندہ اگو سن تو صاحب، شہزادہ کہتا ہے سن تو میرے صاحب میرے بادشاہ، جے کچھ حق بندے دے اندر کہندا شاہ او چہرہ، تم جو میرے حق میں جو بات کہو گے مجھے وہ منظور ہے۔ این ثواب ساڑے ونڈے محض لطف تے رحمت، ہر غم میرا کھڑیا لوڑو دور کرو سب زحمت۔ تم نے میرے تمام دکھوں کو این ثواب ساڑے ونڈے، تم نے این میرے ثوابوں کی طرح میرے دردوں کو بانٹا ہے اور لطف اور رحمت کی ہے میرے پر۔ ہر غم میرا کھڑیا لوڑو دور کرو سب زحمت، ہر جو میرا غم ہے اس کو تم بانٹنا چاہتے ہو اور میری تمام سختی دور کرنا چاہتے ہو۔ بابل ول لکھا میں عرضی پرچے ویگ نشانی، نالے نال گلاں اس پاسے ساہ دو دل دا جانی۔ کہتا ہے میں اپنے باپ کی طرف خط لکھوں گا
اور ساتھ میں اپنا دل کا جانی میرا بھائی ہے، پیارا ہے، دوست ہے سعد، میں اس کو بھی بھیجوں گا۔ خیری دا خط میرا پہنچے نال یار امراہی، مصر شہر وچ خوشیاں ہون وسے فضل الہی۔ جب میرا لکھا ہوا خیر کا خط وہاں پہنچے گا اور ساتھ میرا امرائی ہوگا، میرا دوست ہوگا سعد، مصر شہر وچ خوشیاں ہون وسے فضل الہی، پھر مصر شہر میں خوشیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا جو رحمت کی بارش بسے گی۔ ویکھن ساتھ اعتبار لے آون اٹھ ٹرن ات پاسے، یا محرم یا لکھے واجوں رہسن وچ وسواسے۔ ویکھن ساتھ اعتبار لے آون، جب ان کو دیکھیں گے میرے خط کو اور میرے ساتھ دوست کو، تو دیکھتے ہی اس طرف چل پڑیں گے، یا محرم یا لکھے باجو رہسن وچ وسواسے، یا میں اپنا دوست نہ بھیجوں گا یا لکھ کے نہ بھیجوں گا تو وسواس میں رہیں گے، وسوسے میں رہیں گے۔ شاہ پالے فرمایا بیٹا لکھ پیو ول عرضی، رکھ تسلی سو کیوں کرساں جیوں کر تیری مرضی۔ شاہ پالے نے کہا چل بیٹا فوری طور پہ اپنے باپ کی طرف خط لکھ اور تم تسلی رکھو، جو تم کہو گے، جو تمہاری مرضی ہے اسی طرح ہم چلیں گے۔ سہ ملوک شہزادہ بیٹھا لے کاغذ مسوانی، ہاتھ وچ کہانی سینے کہانی، سخن سے دے جیوں کہانی۔ جب سہ ملوک شہزادہ بیٹھا لے کاغذ مسوانی، جب کاغذ اور خط قلم لے کے بیٹھا ہے، ہاتھ وچ کہانی، ہاتھ میں قلم تھی، سینے کہانی، سینے درد سے بھرا تھا، سخن سے دے جیوں کہانی، سخن سیدھے تیر کی طرح اس نے لکھے ہیں۔ ڈل ڈل رت اکھیں وچ آئی، وقت ٹرے پر نہ لے، کاغذ اتے نظر نہ لگدی، کرم چھڑے پر نہ لے۔ باپ کی طرف خط لکھتے ہوئے اس کا یہ حال تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہنے کے لیے تیار تھے، اور ایسے بسے کہ وقت ٹرے پر نہ لے، پر نالوں کی طرح وہ اس کے آنسو چل پڑے۔ کاغذ اتے نظر نہ لگدی، کرم چھڑے پر نہ لے، کاغذ کے اوپر نظر نہیں پڑ رہی تھی، آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ نینا اگے پانی آیا، اس کی نظر نہ ٹکدی، کمبڑ ہاتھ اندر دے جوشوں تاں ہی قلم پڑک دی۔ اس کی آنکھوں کے آگے پانی آ گیا تھا، تب اس کی نظر آگے نہیں ٹک رہی تھی۔ کمبڑ ہاتھ اندر دے جوشوں تاں ہی قلم پڑک دی، جب اندر کے جوش سے اس کی قلم جب کمبڑ ہاتھ جب اس کے کانپ رہے تھے اندر کے جوش سے، تاں ہی قلم پھڑک دی، پھر اس کی قلم جو ہے وہ ہال رہی تھی۔ اپنے باپ کی طرف جب خط لکھنے بیٹھتا ہے سیف ملوک، تو میاں صاحب نے وہ تمام ادب آداب جو اپنے باپ کے لیے اپنے بیٹے کو فرض ہے، وہ اس خط میں انہوں نے بتا دیے کہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے، بیٹے کی تابعداری کیا ہے۔ یہ خط سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ میں پھر آپ کو کہوں گا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام قصہ جو ہے وعظ اور ہدایت سے بھرا ہوا ہے۔ ہدایت لینے کے لیے جو ہدایت لینا چاہے اس کے لیے یہ کافی ہے، یہ پڑھے سمجھے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے گا۔ یہ خط کا طریقہ لکھتا ہے، باپ کی طرف بیٹا خط لکھ رہا ہے۔ اول صفت ثنا ربے دی، شکر الحمد لکھائیے، کرم ادے دی حد نہ کائی، رحمت انت نہ پائیے، دور کرے سب زحمت جس دم میری آوے سائیں، لاکھ منا دی دھو پلیتی پاک کرے کل جائیں۔ کہتے سب سے پہلے تو رب کی ثنا ہے، رب کی صفت ہے، شکر الحمد لکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، کرم ادے دی حد نہ کائی، رحمت انت نہ پائی، اس کے کرم اور رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ دور کرے سب زحمت جس طرح مہریں آوے سائیں، جب وہ مہر پہ آتا ہے، کرم پہ آتا ہے، لطف پہ آتا ہے، تمام زحمت انسان کی دور کر دیتا ہے۔ لاکھ منا دی دو پلیتی پاک کرے کل جائیں، جتنی بھی پلیتی ہے، لاکھوں من کے بھی اگر پلیتی ہے، وہ ہر چیز کو دھو کے صاف کر دیتا ہے۔ سکے وہن کراندہ جاری، کھیت سہاون نہراں، گرم بازار مچاوے رونق، اجڑے آمڑ شہراں۔ اللہ کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ وہ سکے جو رہنے وہ جاری کر دیتا ہے، اور کھیتوں اور نہروں کو دوبارہ تر و تازہ کر دیتا ہے۔ گرم بازار مچاوے رونق، اجڑے آمڑ شہراں، جو شہر اجڑ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، وہاں پھر دوبارہ شہر بسا دیتا ہے۔ روگی بدن درست کریندا، دے انیا روشنائی، گے گواتے پت پیارے وت ملا۔ روگی بدن درست کریندا،
دے انیا روشنائیاں روگی بدن درست کریندا دے انیا روشنائیاں گے گواتے پت پیارے وت ملاوے مائیاں. اور روگی بدن جو ہیں بیمار بدن دکھیا بدن جو ہیں ان کو درست کرتا ہے اور انوں کو بھی روشنائی دے دیتا ہے آنکھیں دے دیتا ہے اندوں کو بھی. یہ گواتے پت ملا پیارے وت ملاوے مائیاں. اور جو جدا ہو جاتے ہیں بیٹے ماؤں سے بچھڑ جاتے ہیں آخر کر پھر وہی ملاتا ہے. وہ مارے سے باغ ہزاراں بارہ نال سنوارے سکھدے روح محمد بخشا میلے یار پیارے. وہ تمام باغ اور بہار دوبارہ سنوار دیتا ہے اسی طرح خوشی کی محفل پھر بنا دیتا ہے. سکھدے روح محمد بخشا میلے یار بیچارے جو جدائی میں تڑپ رہے تھے روح انہیں پھر ملا دیتا ہے. اور پیاروں کو ملانا بھی میرے رب کا کام ہے. باپ کو پہلے اللہ کی تعریف کر کے باپ سے متوجہ ہوتا ہے سہملو کہتا ہے اے بابل تو قبلہ کعبہ دل تے جان میری دا دائم اسم شریف تو ساڈا ورد زبان میری دا. اے بابل اے میرے باپ تو قبلہ کعبہ تو میرا قبلہ اور کعبہ ہے. دل تے جان میری جان کا تو قبلہ اور کعبہ ہے. دائم اسم شریف تو ساڈا ورد زبان میری دائم ہر وقت جو تمہارا نام ہے وہ میرے اسم شریف ہر وقت میری زبان تمہارے نام کا ورد کرتی ہے. در تیرے دی خاک سانو سرما این نورانی تخت تیرا کوتور چہرہ چشمہ فیض ربانی. تمہارے در کی جو خاک ہے میرے بابل وہ میری آنکھوں کا سرما ہے سرما نورانی ہے. اور جو تیرا تخت ہے تخت تیرا کوتور چہرہ چشمہ فیض ربانی. تیرا تخت جو ہے وہ کوتور کی طرح ہے اور ہر وقت اس پہ اللہ کا فضل جاری و ساری رہتا ہے. ذل علا وجود تو ساڈا چھتر میرے سر سایہ قدم تیرے دی دھوڑ مبارک تاج بنایا. ذل الہ تمہارا وجود میرے لیے ذل الہ کی طرح ہے چھتر میرے سر سایہ ہر وقت میرے سر پہ تمہارا سایہ ہے. قدم تیرے دی دھوڑ مبارک چاہاں تاج بنایا. اور جو تیرے قدم کی دھوڑ ہے جو مٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا تاج بنا کے سر پہ رکھوں. سہ ملوک تیرا ایک بیٹا فرزندہ میں جنیواں نفرت غلام کمینہ بندہ شاتوں صدقے تھیواں. کہتے ہیں کہ سہ ملوک ایک تیرا بیٹا ہے جو فرزندوں میں بہت ہی نیواں ہے بہت ہی نکارا ہے. نفر غلام کمینہ بندہ شاتوں صدقے تھیواں. میں تیرا نوکر اور غلام کمینہ بندہ ہوں. میں تمہارے پہ باب صدقے جاتا ہوں. بے مقدار نہ چیزا عاجز اوگن ہار نکارا سورج تیرے دائق ذرہ کردہ عرض بیچارہ. کہتا ہے میری کوئی قدر قیمت نہیں ہے تیرے بغیر بہت عاجز اور گنہگار ہوں. سورج برق پر کیا ہے سورج تیرے دائق ذرہ کردہ عرض بیچارہ. لیکن میں جو تیرا سورج ہے میں اسی کا ایک ذرہ ہوں میں اسی کا ایک حصہ ہوں اے بابل. اور میں عرض کر رہا ہوں قبلہ گاہ حقیقی کو لوں جامع رخصت ہویا. وہ پچھلا قصہ سنا رہا ہے قبلہ گاہ حقیقی کو لوں جامع رخصت ہویا لکھ مصیبت سختی ڈٹھی رج رج ہندو رویا. اے بابل جب تیرے قبلہ گاہ سے حقیقی سے میں دور ہوا تمہارے سے رخصت لی لکھ مصیبت سختی ڈٹھی رج رج ہنجو رویا. میں نے لاکھوں مصیبتیں دیکھی ہیں اور بہت سختیاں برداشت کی ہیں اور رج رج بہت بے رویا ہوں اس جدائی میں. جے وہ حال سناواں سارا دفتر بندہ بارا بابل دے دکھ ہوندے دونے اگے ہی دکھ یارا. کہتے ہیں اگر میں وہ سارا حال آپ کو سنانے لگوں تو ایک بہت بڑا دفتر بنے گا اور کیا ہوگا بابل دے دکھ ہوندے دونے اگے ہی دکھ یارا. پھر میرے باپ تمہارے دکھ جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے تم تو پہلے ہی دکھیارے ہو. اج میرے سر رحمت وٹھی ٹھنڈی ٹھنڈ پئی وچ پتے نال دعا توبہ تیری سب مطلب رب دیتے. آج کیا ہوا ہے کہتے ہیں آج میرے سر پہ اللہ پاک نے رحمت کی ہے اور میرے پتے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے. تیری دعات کی سے مجھے اللہ نے تمام مطلب اور تمام میری جو باتیں تھیں میرے رب نے پوری کر دی ہیں. میں فیل تو ساڈی میں پر ہویا فضل حضوروں مدد کی ملاقاتی کو لوں لتھے رنجوروں. صرف اور صرف تمہاری دعا سے میں فیل تو ساڈی تمہارے تو فیل
تمہاری وجہ سے میرے رب نے میرے پہ کرم کیا ہے، مددگاہ قبلہ مدد قبلہ گاہ دی کھولوں لتھے رنجوروں، اور تیری جو مدد تھی میرے ساتھ شامل تھی تو میرے تمام رنج جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ میں وچ کچھ نہ آئی شیخی نہ قوت شیاری، ہر آفت تھی راکھی ہوئی ہمت خاص تمہاری۔ میرے میں کچھ بھی شیخی اور کچھ بھی خوبی نہیں تھی، نہ قوت اور نہ شیاری تھی، جو تمام آفات تھیں اسی سے تم نے مجھے، تمہاری دعاؤں نے مجھے محفوظ رکھا، اور تمہاری دعاؤں نے مجھے ہمت دی جو خاص تم نے میرے لیے کی۔ تساں نگاہ میرے ول رکھی دتیاں نیک دعائیں، تائیں سفر شک دے سادے گائے دیوں بنائیں۔ اے باب تم نے میرے پہ نظر کرم کی رکھی ہے، تساں نگاہ میرے ول رکھی، تو تم نے میری طرف نگاہ رکھی ہے، دتیاں نیک دعائیں، اور مجھے نیک دعائیں دی ہیں، تاں اے سفر شک دے سادے گائے دیوں بنائی۔ یہ آگے خط بھی جاری ہے، اور آج کا تقریباً ٹائم پورا ہو گیا ہے جس ٹائم تک یہ سبق پڑھتا ہوں، تاکہ اتنا ہی سبق پڑھا جائے، آپ کو سمجھنا چاہے تو سمجھ آئے۔ آج کا سبق یہاں تک، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔